ابھی تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں، لاسٹ ایئر گئے تھے وہاں پہ، اچھا اچھا، جون میں. صحیح. جی تو وہاں سے پوچھا تھا ہم نے، وہ بول رہے تھے کہ آپ جیسے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ؟ جی جو دیکھیں غیر مسلم کا کھانا آپ نہیں کھا سکتے. وہ جو بوڈھسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں مشرک ہوتے ہیں. البتہ اگر کوئی اہل کتاب ہے، کرسچن ہے، یہود ہے یا نصرانی ہے، یہود ہے یا کرسچن ہے، تو اس کے ہاتھ کا آپ کھانا کھا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ گوشت نہ ہو اس میں گوشت نہ ہو. اس میں مثلا اس نے اگر سبزی بنایا، سلاد بنایا، دال پکایا، روٹی پکایا، اس طرح چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اہل کتاب سے. لیکن ان سے آپ گوشت کا کوئی چیز، گوشت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے کہ وہ ذبیحہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کرسچن حلال گوشت کو لیتا ہے، ذبیحہ گوشت کو پکاتا ہے، تو اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن ان کا اپنا جو گوشت ہوتا ہے، ان کا اپنا ذبیحہ ہوتا ہے، نہیں کھا سکتے. باقی جو مشرک لوگ ہیں نا، جیسے ہندو ہیں یا آپ کے لداخ سائڈ پہ جو بوڈھسٹ لوگ ہیں، تو ان کے ہاتھ کا آپ نہیں کھا سکتے. ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے ہاتھ کا آپ، مگر یہ وہ چیز ہو جو سوکھا ہو نا، سوکھی چیز ہو. مثلا سیب لے لیا آپ نے، ان سے سیب سوکھا، یا کیلا لے لیا، بھائی کیلے کو کوئی بات نہیں، کیلے کو آپ اس کا چھلکا اتار کے کھا لیتے ہیں نا. لیکن اگر وہ کوئی ایسے چیز پکا لیتا ہے، اس میں ہاتھ لگا لیتا ہے، روٹی میں سے اس نے پکا دی یا اس نے چائے بنا دی، اس میں اگر اس نے ہاتھ ٹچ کیا تو پھر وہ نہیں کھا سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، ایک اور چیز، جیسے نا چلو ہمارے ادھر مگر اگر آپ کے لیے حرج ہے نا، اگر آپ کے لیے بہت زحمت کا سبب ہے کہ آپ اگر میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں، فرض کریں میں ایک آدمی ہوں، میں رہتا ہوں ایک ایسے معاشرے میں کہ وہاں پہ سبھی یہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر میں مثلا چائنا میں رہتا ہوں کہ ادھر میرے ساتھ والے سب بوڈھسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، کافر ہیں، کرسچن بھی نہیں، مسلم کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے مشکل ہے، تو میں ان کا ذبیحہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ ذبیحہ نجس ہے. باقی سبزی وغیرہ اگر اس نے ٹچ بھی کیا ہے تو کیونکہ پھر جو بھی چیز زندگی میں میرے بھائی آپ کے لیے حرج کا سبب اگر ہو، حرج مطلب یعنی کہ آپ کی زندگی جینا مشکل ہو جائے، سمجھ رہے نا جناب بات. جی جی، پہلے تو مسلمان زحمت انسان کتنی ہو کہ زندگی رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، بھائی میں کیسے کروں. تو پھر وہ آپ کے لیے جائز ہے کہ جتنا اتنا اس چیز کا آپ وہ کر سکتے ہیں کہ بس آپ کے لیے جینا جو ہے ممکن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس حد تک. جی سر بولیں. اچھا، اور ایک جناب اپنا، جیسے ہمارے ادھر وہ حلال کرتے ہیں جو جماعت عمریہ کے لوگ ہوتے ہیں جو، تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی شاپ ہوتی ہے تو ہر بار تو نہیں وہ کلمہ وغیرہ پڑھتے، انہوں نے کیا کہا شریع پہ، ہمارے ادھر بہت رواج چلتا ہے کہ وہ شریع پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کلمہ وغیرہ، تو وہ بس شریع پھیرنا کام کر رکھا انہوں نے. بس آپ یہ چیز صحیح ہے؟ دیکھیں آپ پہ تجسس کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے چیک کرنا ضروری نہیں ہے. اگر ایک مسلمان آپ کو دیتا نا، کہتا ہے میں نے یہ ذبح کیا، میں نے ذبح کیا، وہی آپ کہتے ہیں ذبح کیا جی ہاں، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ چیک کریں کہ اس نے صحیح ذبح کیا نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی زندگی کو سخت نہ بنائیں کہ آپ جا کے چیکنگ کریں کہ اس نے صحیح ذبح کیا، صحیح ذبح نہیں کیا. وہ اس نے مثلا اس نے کیا کیا، مرغی ذبح کیا، بھائی مسلمانوں سب جانتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، کچھ اللہ کا نام لے لیں. تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چیک کریں کہ اس نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا، ٹھیک ہے نا. آپ چیک نہ کیا کریں، اپنے لیے مشکل نہ بنائیں، یہ ضروری نہیں ہے چیک کرنا. چلیے ایک جناب اور اپنا تعویذ کا کیا ہے، تعویذ وغیرہ پہننا جائز ہے؟ یہ حرام نہیں ہے. بعض تعویذات ہیں کہ ان کی حدیث بھی موجود ہے نا کہ فلان دعا کو لکھ دو، اپنے انگوٹھے پہ دعا ہونی چاہیے فلان کام کے لیے، یا گلے میں، بازو میں، اس طرح جو ہے وہ حدیث موجود ہیں، وہ تو جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مثلا دعا وغیرہ گلے میں ڈال دیتا ہے تو حرام نہیں ہے. اگر جادو ہے تو جادو نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسی چیز ہے جو جادو، بعض لوگ جادوگر ہوتا ہے نا، جادو کر رہے ہیں، کالی جادو، وہ نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے. اور سونا جو ہے مردوں کے لیے، تو بچوں کے لیے جائز ہے؟ بچے بوائز اور چھوٹے، بچوں کے لیے حرام نہیں ہے. بچہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بچہ تو اس کے لیے تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں جب تک بالغ ہو جاتا ہے نا. مرد جو ہے سونا نہیں پہن سکتا. خالص سونا اگر کوئی چیز ہے خالص، اگر اس میں تھوڑا سا سونا ہونا، مثلا یہ انگوٹھی ہے، اس میں سونا نہیں ہے، لیکن فرض کریں اس میں ایک لکیر سونے کی ہے، وہ اس میں حرام نہیں ہے. اگر وہ خالص سونا ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا نا. ہاں ٹھیک ہے.